بات کر لیتے ہیں ملک کی اوورآل صورتحال کی۔ سوالات ہیں اور سوالات یہ ہیں کہ ملک کو کن معاشی چیلنجز کا سامنا ہے۔ یہ بھی سوال ہے کہ پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہوگا۔ صرف ایک دوسرے پر الزامات کی سیاست ہو رہی ہے، جبکہ مہنگائی کا ازدحام ہے جو کہ عوام کو نکل رہا ہے۔ ذمہ دار کون ہے؟ سوالات ہیں جو عوام کے ذہن میں ہیں، اور اس وقت جو سیاسی منظرنامہ ہے اس میں مجموعی طور پر ہمیں نظر نہیں آتا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت اس وقت عوام کی بات کر رہی ہے۔ کوئی بھی سیاسی جماعت اس وقت جو معاشی صورتحال ہے، جس وقت عوام کو نگلنے کے لیے جو ازدحا کھڑا ہوا ہے، اس پر فکر مند ہے۔ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا کہ یہ سیاسی جماعتیں آیا واقعی عوام کے لیے وہ درد رکھتی ہیں، ریاست کے لیے وہ درد رکھتی ہیں کہ جس سے سمجھ میں آئے کہ ہاں یہ پاکستان کی سٹیک ہولڈرز ہیں اور یہ عوام کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ کیونکہ اس وقت جو کچھ نظر آ رہا ہے، چاہے ہم اپوزیشن کو لے لیں، چاہے ہم حکومت کو لے لیں، چاہے ان سٹیک ہولڈرز کو لے لیں کہ جو اس وقت سیاسی میدان کے اندر بہت زیادہ سرگرم نہیں ہیں، لیکن خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، اور جو حقیقی مسائل ہیں عوام کے، اس پر بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ الزامات لگ رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف کابینہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ منی بجٹ آ رہے ہیں، پیسے بڑھ رہے ہیں، مزید ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، لیکن اس کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے کہ جی ٹیکس تو بہت زیادہ لگنے چاہیے تھے، کم لگے ہیں۔ اور یہ جو پوری صورتحال ہے اس وقت، اس نے عوام کو جس پریشانی اور جس دکھ اور کرب میں مبتلا کیا ہوا ہے، لگتا نہیں ہے کہ سیاسی جماعتیں، ہمارے جو رہنما ہیں، اس پر واقعی پریشان ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان مسائل کا حل نکلے، کیونکہ ہمیں مجموعی طور پر کوئی ایفرٹ دیکھنے کو مل نہیں رہی ہیں، کوئی ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان سارے سوالات پر، اس پوری سچویشن پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی سندھ کے سینئر رہنما آفتاب جہانگیر صاحب، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما کریم خواجہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، اور ہمارے اینکر پرسن ہے سیفان خان صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں آفتاب جہانگیر صاحب سے، جو کہ پی ٹی آئی سندھ کے مرکزی رہنما ہیں۔ آفتاب صاحب، ایک سوال جو کہ پچھلے بہت ماہ سے گونج رہا ہے اور اب عدالتوں تک پہنچ گئی ہے بات، اور چیزیں جو ہیں وہ کلیئر نہیں ہو رہی ہیں، نہ اپوزیشن کی طرف سے نہ پی ٹی آئی کی طرف سے۔ عمران خان پر مہنگے تحائف کم قیمت پر خریدنے کا الزام ہے، کس حد تک سچائی ہے؟ توشہ خانے سے یہ تحائف کیوں لیے گئے؟ کیا واقعی کم قیمت پر لیے گئے، اور لے لیے گئے تو پھر بیچے کیوں گئے؟ شکریہ جی، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں موقع دیا بات کرنے کا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کا ایشو کیا ہے۔ پاکستان کی تقریباً 22 سے 25 کروڑ کی آبادی کا ملک، اگر اس کا ایشو یہ توشہ خانہ ہے، اس کا ایشو یہ گھڑی ہے، اس کا ایشو یا کوئی اور طائف ہیں، تو وہ تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ حل ہو جاتا ہے تو پاکستانی قوم جو ہے وہ بڑی خوشحال ہو جائے گی، اس کو پریشانیاں اس کی کم ہو جائیں گی، اس کی مہنگائی پہ کنٹرول آ جائے گا۔ دیکھیں، یہ صرف اس لیے ہے کہ پہلے تو 47 سال سے اب تک میں نے تو توشہ خانہ کا کبھی کوئی ذکر سنا نہیں۔ ایسے کہیں سن لیا ہوگا جی طائف ملتے ہیں دوسرے ملکوں کی طرف سے، گفٹ ملتے ہیں تو وہ، لیکن یہ کہ اس کو مطلب کوئی ایسا ہو، وہ عذر چاہیے ان کو، کوئی ایسا بہانہ چاہیے کہ جس میں عمران خان نااہل ہو، عمران خان پہ پابندی لگے۔ تو آپ دیکھیے گا کہ پابندی لگتے ہی دوسرے دن یہ کہیں گے جی ہم نے اسمبلیاں ڈیزالو کر دی، اب ہم الیکشن میں جا رہے ہیں۔ اس لیے کہ وہ ان کے پاس صرف خطرہ یہی ہے کہ عمران خان ان کے سر پہ مسلط ہے، لیکن وہ بھول گئے کہ اب جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ایک ایک نوجوان عمران خان بن گیا ہے۔ آپ عمران خان کو جیل میں ڈالیں گے، اس نے پہلے کہا تھا کہ اگر آپ مجھے جیل میں ڈالیں گے، مجھے آپ حکومت سے باہر رکھیں گے، میں آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہوں گا، اور وہ ثابت ہوا کہ جی آپ دیکھیے گا کہ کل بھی آپ نے دیکھا ایک جھلک کہ جی عدالت میں جانے میں کتنے گھنٹے لگ گئے زمان پاک سے کورٹ روم میں جانے کے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جانا چاہیے، نہ کہ اس کو مشکل سے مشکل بناتے جائیں۔ تو اور پھر اس کے بعد کل جس طرح بجٹ پیش ہوا ہے، میں تو حیران ہوں یار کہ بجٹ جو ہے اس میں صرف 61 لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ بھائی 81 لوگ تو چاہیے کہ ایک کورم کو پورا کرنے کے لیے، اگر کوئی کورم پوائنٹ آؤٹ کر دیتا پھر کیا ہوتا؟ دیکھیں، یہ اس میں غیر سنجیدگی ہے، اس بجٹ کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ جی 2-3 جو ہیں وہ اپوزیشن کے بیٹھے ہوئے تھے، سائرہ بانو اور ایک اور باقی جو 60 کے 61 جتنے بھی لوگ ہیں وہ حکومت کے بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ 15 جماعتیں ہیں۔ 15 جماعتوں کے باوجود جو ہے وہ لوگ پورے نہیں کر پا رہے ہیں، اور بجٹ پاس ہو رہا ہے۔ 170 ارب روپے کا بجٹ پاس کر دیا آپ نے، ایکسٹرا ٹیکسز لگا دیے، سب کچھ کر دیا، لیکن اس کے پیچھے کوئی طاقت نہیں ہے، کیونکہ کوئی آدمی جس سے بھی پوچھو وہ کہے گا بھائی میں اس پہ ووٹ ڈالنے کے حق میں نہیں ہوں۔ تو جب ان کے آپ اپنے لوگ نہیں ہیں تو پھر آپ بھلے توشہ خانہ کر لیں، آپ بھلے کچھ اور کر لیں، جو دل چاہے کر لیں آپ،
لیکن اب آپ عمران خان کی مقبولیت، عمران خان کا جو دلوں کے اندر بسنا، یہ کم نہیں کر سکتے. اور جہاں تک توشہ خانہ ہے وہ اب عدالت فیصلہ کرے گی کہ بھئی اس کا کیا قانونی ہے وہ ہے. اگر کسی نے پیسے دیے ہیں اور تحفہ لیا ہے تو قیمت کم لگائی یا زیادہ لگائی ایک الگ موضوع ہے. اور اگر کسی نے پیسے ہی نہیں دیے اور گاڑیاں بھی لے گئے اور دوسری چیزیں بھی لے گئے تو جو 12 روپے میں 15 32 روپے میں جو چیزیں لے جاتے ہیں ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا. کیا شہباز شریف نے اور زرداری صاحب کو کبھی تحفے نہیں ملے؟ ان کا کبھی ذکر نہیں ہوا کہ بھائی ان کے تحفے تھے تو کہاں تھے، کیا تھا، وہ گاڑیاں کدھر گئیں، وہ ساری چیزیں کدھر گئیں. ہم نے قوم کو ایک چیز پیچھے لگا دیا ہے اور خوش ہو رہے ہوں گے کہ دیکھا ہم نے توشہ خانہ کی کہانی کر دی. وہ بھائی غریب کے پاس کھانے کو نہیں ہے، غریب کے پاس دوائی لینے کے پیسے نہیں ہیں، لوگ پریشان ہو گئے ہیں. اور آپ یقین کریں مجھے یہ بات کرتے ہوئے بڑی شرم آ رہی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ واٹس ایپ دکھاتا ہوں، وہ جس طرح وہ التجا کرتی ہیں خواتین کہ خدا کے لیے ہماری کچھ مدد کر دیں، ہمیں 2-4 ہزار روپے کی مدد کر دیں. آفتاب بھائی آپ ہمارے حلقے کے نمائندے ہیں، آپ ہمیں 2000 دے دیں، ہمیں 4000 دے دیں، ہمارے گھر میں راشن نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے. سمجھے نا، مطلب عجیب عجیب گفتگو کرتے ہیں. میں تو حیران ہوں. میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ میاں ہمیں اس بڑے عذاب میں کہ انہیں ڈال دینا کہ جو جس طرح کی اب لوگوں کی طرف جس طرف چلے گئے لوگوں کی پریشانیاں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ وہ اپنے سب کچھ داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ سیفان بھی موجود ہیں. سیفان، جس طرح آفتاب جہانگیر صاحب کہہ رہے تھے کہ عوام کا مسئلہ یہ نہیں ہے کتنے تحفے آئے کتنے چلے گئے، ان کا بیسک جو مسئلہ ہے وہ مہنگائی کا ہے اور جو دیگر مسائل ہیں ان کا. جی اچھا، مجھے آفتاب صاحب کی کیونکہ آواز مکمل طور پہ اس وقت میں سن نہیں سکا، لیکن ان کا جو موقف ہے وہ تقریباً جو میں سمجھا ہوں بعد میں نے سنا وہ یہی تقریباً ہے کہ معاشی چیلنجز ہیں اور اس وقت اس طرف فوکس ہونا چاہیے حکمرانوں کا، اور یہ درست بات ہے، سب کا ہونا چاہیے. لیکن آفتاب صاحب میں آپ سے صرف یہ ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کیونکہ آپ لوگ انصاف کی بات کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. کل عمران خان صاحب پیش بھی ہوئے عدالت میں، یہ اور اچھی بات ہے. لیکن توشہ خانہ ہی جیسے آپ کہہ رہے ہیں اگر یہ جھوٹ ہے تو اس پر جو فرد جو عائد ہونی ہے عمران خان صاحب پر وہ مسلسل تاخیر کا شکار ہو رہی ہے. آج بھی عمران خان صاحب پیش نہیں ہوئے، یہ کہا گیا، بلکہ آنریبل جج کے ریمارکس ہے کہ اگر اس طرح ہوتا رہا تو یہ تو چلتا ہی رہے گا سلسلہ. اب 28 فروری کی تاریخ دی گئی ہے تو ابھی سے وکیل نے کہہ دیا کہ ان کا ایکس رے ہے اس دن ہے. تو یہ آپ لوگ تو انصاف، عدالتی نظام اور قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں، تو میں تو توقع رکھتا ہوں کہ اگر یہ جھوٹے الزامات ہیں تو فرد جرم اگر عائد ہو رہی ہے تو آپ عدالت میں پیش ہوں اور عدالت میں پیش ہو کر مقدمے کا سامنا کریں اور اس معاملے کو ختم کر دیں تاکہ یہ حکومت کے پاس یہ جو کیس ہے یہ ختم ہی ہو جائے نا جڑ سے. اور نیب بھی نوٹس بھیج رہا ہے آپ کو، تو یہ بھی نیب کو بھی جواب دیں. نیب نے آپ کو طلب کیا 8 مارچ کو نیب جائیں اور نیب جا کے ان کو منہ توڑ جواب دیں کہ یہ سب جھوٹ ہے، غلط ہے. جہانگیر صاحب. اچھا سفیان، بات یہ ہے کہ یار آپ میرے دوست ہو اور بہت اچھا پروگرام کرتے ہو آپ، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ فار ایگزامپل میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جی وہ جج کہتا ہے کہ جی آپ نے جو قیمت تھی اس کی وہ نہیں لگائی، جبکہ یہ اختیار تھا کہ 10% یا 20% قیمت دے کر ہے آپ خرید سکتے ہیں، آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. لوگوں نے تو بھائی 32 روپے میں رکھا ہے. اگر اس کے علاوہ اگر وہ کہیں کہ جی آپ پر پلنٹی لگا دیتے ہیں ہم کہ یا آپ نے 10% نہیں کی، آپ نے 20% نہیں کی، یا آپ کی یہ ویلیو ہے اس کی وہ ہے، جو اگر ہے تو پھر جو ہے وہ جج کا جو فیصلہ ہوگا، کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہوگا. لیکن یہ جو وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں ملی ہم نے بیچ کے اس کے پیسے پاکستان میں ڈالے. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہاں سے دولت کو لوٹ کر، پاکستانی عوام کی دولت کو لوٹ کر یہاں سے لے جا کر دوسرے ملکوں کو خوشحال کرنا، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. آپ دبئی چلے جائیں، آپ یو اے ای چلے جائیں، آپ کدھر چلے جائیں، لوگ بتاتے ہیں اشارے سے یہ ساگدار کی بلڈنگ ہے، یہ زرداری کی بلڈنگ ہے، یہ نواز شریف کی بلڈنگ ہے، یہ ان کے بچوں کا کاروبار ہے. لندن چلے جائیں، سوئٹزرلینڈ چلے جائیں، سرے میں فلانا. میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب سے تو ہمیں بڑی اچھی توقع ہوتا ہے. بالکل آپ کو توقع جو آپ کی تھی. عمر ظہور صاحب آ کے کہہ رہے ہیں یہ عمران خان صاحب کی گھڑی ہے، وہ بھی دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب نیب کی ٹیم دبئی جا رہی ہے تو وہ دبئی میں مثالیں دیں گے یہ آپ کی گھڑی ہے. اچھا، اور دوسری بات آپ جس طرح کہہ رہے ہیں یہ تو عدالت نے فیصلہ کرنا ہے، تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں عدالت میں پیش کیوں نہیں ہو رہے، پھر اس کو تاخیر کا شکار کیوں کیا جا رہا ہے اس کیس کو؟ اگر غلط کیس ہے تو عدالت میں پروف کر کے ختم کر دے اس معاملے. میں تو یہ کہتا ہوں، میری تو بالکل یہ رائے ہے کہ جتنی جلدی جن کیسز کو نپٹایا جا سکتا ہے اتنی جلدی نپٹا دیا جائے، سمجھے نا. اور جب اب تو نیا قانون آ گیا ہے نہ، آپ نیب کی بات کہ 50 کروڑ سے کم کا تو جو گناہ ہے، کروڑ کا جو وہ ہے غبن جو ہے، وہ جو فراڈ ہے وہ تو کوئی کسی گنتی میں نہیں آتا.
اب تو 50 کروڑ سے اوپر کا آپ لے کر آؤ گے تو پھر نیب اور دوسری ادارے جو اس پہ کام کریں گے. یہ تو NRO ہے نا, آپ لوگ تو اس سے مستفید نہیں ہوں گے نا, کیونکہ یہ تو چوروں کے لیے ہے نا سر. آپ بس تو اب یہی میں کہہ رہا ہوں, میں تو ایک بات کر رہا ہوں, 2 ارب سے زیادہ کا معاملہ ہے. یہ NRO نہیں مانگ رہا, میں NRO نہیں مانگ رہا, میں تو کہتا ہوں کہ جی عدالت میں جا کے سامنا ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. کریم خواجہ صاحب آپ بتائیں سر, یہ آپ کے نزدیک توشہ خانہ ریفرنس وقت کا ضیاع ہے یا پھر یہ واقعی میں احتساب ہے اور ہونا چاہیے عمران خان صاحب کا احتساب؟ خواجہ صاحب. سفیان خان, میں نے ایک تو یہ دوسرا یہ کہ آفتاب جہانگیر کی میں نے گفتگو نہیں سنی ہے ہمارے بھائی کی, پر یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے توشہ خانہ کے حوالے سے کیا ہے, توشہ خانہ ریفرنس ہے, اس کو فیس کرنا چاہیے, ہمت سے فیس کرنا چاہیے. عدالتوں پر اعتبار ہونا چاہیے. ہم نے تو عدالتوں پر ہمیشہ اعتبار کیا ہے, ذوالفقار علی بھٹو شہید ہو, بے نظیر ہو شہید ہو, یا آصف علی زرداری صاحب ہو, یا پیپلز پارٹی کا کوئی بھی رہنما ہو, اور 72-75 سال کی تاریخ میں جو بھی پولیٹیکل لیڈرز اس ملک میں, ہمیں مجیب الرحمان ہو یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کا بہت بڑا لیڈر ہو, وہ تو نواز شریف ہو یا میاں شہباز شریف ہو یا کوئی بھی, انہوں نے تو فیس کیا ہے. ولی خان والوں نے فیس کیا. آپ نے زرداری کا نام نہیں لیا خواجہ صاحب, آپ نے شیخ مجیب کا نام تو لے لیا, آپ نے شہباز شریف, نواز شریف کا نام لے لیا, زرداری کا نام بھی لے لیں. نہیں, زرداری کا میں نے لیا, آپ نے سنا نہیں. اچھا چلیں, بہت اچھی بات ہے, کلیئر کر دیا آپ نے. 12 سال جیل میں رہے ہیں. نہیں, اس کی توشہ خانہ وہاں کی گفٹوں کے چکر میں نہیں رہے. وہ کس چکروں میں نہیں رہے؟ وہ آپ نے یہ جو سفیان کا سوال ہے کہ توشہ خانہ کا جو آپ نے طوائف دوسرے ملکوں سے لے کر وہ جو آپ گھر لے کر گئے ہیں, اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا آپ نے. دیکھیں, عدالتوں میں جو کیس ہے اس کو ہم فیس کر رہے ہیں. آپ کی طرح نہیں ہے کہ یہ گھبرا رہے ہیں, ہم نے کوئی ریفرنس آپ کے خلاف نہیں ڈالی. اس بات کو تھوڑا سا خواجہ صاحب مجھے اگر یہ بتائیں, آپ نے بہت بولا, اب یہ میری بات ہے, ٹھیک ہے, آپ کمپلیٹ کر لیں. آپ لوگ کتنے دلیر ہیں وہ نظر آ رہا ہے, ضمانت کے لیے پیش نہیں ہو رہے ہیں. دوسری بات ہے کہ اگر عدالتوں میں کیس ہے تو فیس کریں. ہم پر جو عدالتیں جن لوگوں پر رہی ہے وہ جیلوں میں بھی گئے ہیں, عدالتوں میں بھی گئے ہیں, ضمانتوں پہ بھی باہر نکلے ہیں اور کیس بھی چلے ہیں. آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ اچھا کریم خواجہ صاحب, ایک سوال آپ سے ہے, میں یہ کیونکہ جو تاریخ رہی ہے آپ لوگوں کی, آپ نے مقدمات سامنا کیا ہے بالکل. اب کل آپ نے دیکھا عمران خان صاحب جب پیش ہوئے ہیں ضمانت اپنی درخواست لے کر, تو وہاں کمرہ عدالت بھرا رہا, کچا کچ لوگ تھے, جمع تھے, مجمع تھا, ان کو نکلنے مشکل ہو رہی تھی. بار بار کہا جا رہا تھا کمرہ عدالت خالی کر دیں تاکہ عدالتی کاروائی آگے بڑھ سکے. اور یہ تحریک انصاف والے کہہ رہے تھے, اور شاید بجا بھی کہہ رہے تھے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے جب بھی کیسز ہوئے تو ان کے کارکنان آتے ہیں عدالتوں میں. تو کل جو رویہ کل عدالت میں دیکھا, کارکنان کا جمع ہونا, یہ نارمل نارمز اینڈ پریکٹس ہیں سیاست کے کریم خواجہ صاحب, یا کل تحریک انصاف نے عدالت کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہوا ہے یہ خواجہ صاحب؟ دیکھیں, یہ چیزیں پہلے الطاف حسین کر چکے ہیں. یہ الطاف حسین 2 نظر آ رہا ہے, سیاسی تربیت ہے ہی نہیں. دنیا میں جہاں بھی اس طرح کے جو لیڈر پیدا ہوئے ہیں, وہ عمران خان ہو یا رونلڈ ریگن ہو یا جو بھی یوکرین کا صدر ہو یا جے للیتا ہو, اور بہت سے ایسے جو سیلیبریٹیز اور اس طرح کے, انہوں نے سیاست میں آ کر انٹرنیشنلی ملک کا بیڑا گرکی کیا ہے. اور یہ صاحب موصوف جن لوگوں نے ان کو لے کر آئے ہیں, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, انہوں نے جو ہے جو کچھ پاکستان کی تباہی کی ہے. ورنہ جیل سے کون پولیٹیکل آدمی ڈرتا ہے؟ یہ تو گھبرا رہے ہیں. اور کل کہہ رہے ہیں کہ تحریک ہم شروع کر رہے ہیں. گرفتاری کیا ٹویٹر میں دیں گے یا فیس بک میں دیں گے؟ ان میں یہ بزدل قسم کے لوگ ہیں, سیاسی تربیت ان میں نہیں ہے. پریشرائز کرنے کا طریقہ الطاف حسین نے بھی اسی طرح کراچی ہائی کورٹ میں کیا تھا, یہ الطاف 2 کی طرح کرنا چاہ رہے ہیں. تو عدالتوں کو فیس الطاف حسین 2 کہہ رہے ہیں. آفتاب صاحب آپ میری بات سنیں. اچھا آپ کمپلیٹ کرنے پر, جی کمپلیٹ کرنے کے لیے پلیز. جی جی میری بات سنیں پوری. جی بھائی صاحب کمپلیٹ کریں. بھٹو صاحب نے بھی پھانسیاں کھائیں, بے نظیر صاحبہ بھی جیل میں گئی, زرداری صاحب بھی جیل میں 10-10 سال گزارے, میاں صاحب بھی جیل میں گئے, الطاف سے یہ کیا اپنا جی ایم سعید بھی جیل میں گیا, غفار خان بھی گیا, ولی خان بھی گیا. اس طرح تھوڑی روتے رہے. یہ تو بزدل آدمی ہیں, ضمانت سے کرتا ہے, اور یہ طریقہ کار یہ کر رہا ہے.
اور یہ کیا ہے بیسکلی یہ وقت بتائے گا خواجہ صاحب، وقت بتائے گا کہ یہ بزدل ہے یا بہادر ہے. یہ عدالت کو پریشرائز کرنے والی بات نہیں، عدالتوں کو کوئی پریشرائز نہیں کیا. آپ کو یہ پتا ہے کہ خان صاحب کے اوپر 3 مہینے پہلے 4 مہینے پہلے قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے اور ان کو تھریٹ ہے. ہم تو یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ وہ عدالت تک جائیں، ہم تو عدالت تک بھیجنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ ہمیں ان کی زندگی بہت عزیز ہے. لیکن یہ کہ انہوں نے کہا تو لوگ جوک در جوک، یہ مجمع نہیں تھا، یہ مجمع نہیں تھا. آپ لاہور والوں سے پوچھیں، اپنے چینل کے لوگوں سے، وہ بتائیں گے کہ لاہور میں کس طرح کل لوگ خود بخود آئے بغیر کسی کال کے. سمجھے نا سر، آپ نے ٹرین چلائے تھے سر، آپ نے وہ لاہور ہائی کورٹ پہنچو 26 لاکھ لوگ بے نظیر کے استقبال پر آئے. ٹرین بھی تو چل خدا کو مانیے، بے نظیر کے استقبال پر وہ بھی خود خساختہ جلا وطنی کاٹ کر NRO لے کر آئیں. MNA بن گئے، سمجھے نا. اس نے آپ کو بتایا، ہمیں بھی پتا ہے. آپ کو اپنے حلقے کا پتا نہیں ہے. مجھے نہیں پتا، آپ کو بہت پتا ہے خواجہ صاحب، آپ کو بہت پتا ہے، مجھے نہیں پتا. مجھے نہیں پتا، آپ کو بہت پتا ہے میرے حلقے کا. گرفتاری آپ دے رہے ہیں؟ بالکل دیں گے. جب ہم نے سب نے طے کیا ہوا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ، جب دیں گے بالکل، جس دن بولیں گے اسی دن دیں گے گرفتاری. تحریک کا جو آغاز ہو رہا ہے اس میں کراچی سے کیا قیادت نے فیصلہ نہیں، ابھی تو لاہور سے ہو رہا ہے، لاہور سے ہو رہا ہے. شہر کراچی سے کیا طے ہوا ہے؟ ہمارے تو ابھی تک جو ہے نا تقریباً 7,000 لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی وہ بھر دیا ہے، حلف نامہ بھی بھر دیا اور کہا کہ جی ہم تیار ہیں گرفتاری کے لیے. 7,000 لوگوں نے کراچی سے بھرا ہے ابھی صرف ابھی تو کوئی ایک ہی دن کی کمپین چلی تھی ہماری. اچھا، اور کریم خواجہ صاحب 7,000 لوگوں نے کہہ رہے ہیں فارم بھرا ہے کراچی سے گرفتاری کا، تحریک انصاف کراچی سے. کریم خواجہ صاحب میری بات سنو 83 میں یہ بھٹو صاحب کو جو پھانسی ہو رہی تھی نا، تو بھٹو صاحب سفیان بھائی سن لیں بھٹو صاحب کو جو پھانسی ہو رہی تھی نا، انہوں نے بیوقوف بنایا بھٹو صاحب کو. جب لیبیا کہہ رہا تھا کہ میں آپ کے لیے، انہوں نے کہا نہیں، وہ باہر جو حفیظ پیرزادہ، غلام علی علانہ جو بھی وکیل تھے وہ وہاں پر کھڑے ہو کر نا اندر بھٹو صاحب کو کہتے تھے کہ آپ فکر نہیں کرو، ہمارے کارکن آ رہے ہیں، پاکستانی عوام آ رہی ہے، جیل توڑ دے گی، دروازے توڑ دیں گے، آپ کو ہاتھ بھی کوئی نہیں لگائے گا. اور جب بھٹو صاحب کو پھانسی دی تو کون سی روڈ پر، کون سی گلی پر، کس جگہ پر کچھ ہوا؟ آپ بتاؤ خواجہ صاحب آپ نے کیا کیا؟ آپ اس وقت خواجہ صاحب آپ تو کہتے ہو کہ میں پرانا ساتھی ہوں، آپ کہتے ہو میں پرانا ساتھی ہوں، تو آپ نے کیا تحریک چلائی بھٹو صاحب کو بچانے کے لیے؟ پلیز اگر ان کو موقع دیں بات کرنے کا. خواجہ صاحب پلیز بات کریں. جی دیکھیے، آپ کو پتا نہیں ہے ہماری جو آپ نے کیا چلائی، مجھے پتا ہے، ایک ایک کر کے بات مجھے پتا ہے. خواجہ صاحب کیا میں حفیظ پیرزادہ کو میں نہیں جانتا؟ صاحب اس طرح بات نہیں ہو سکے گی، کسی کی آواز سمجھ میں نہیں آئی. بات کرنے کی صلاحیت ہے. آپ نے ذکر کیا نا، آپ نے ذکر کیا تو آپ بتائیں نا کہ کون سی تحریک چلائی تھی آپ نے بھٹو کو جب پھانسی ہوئی ہے؟ ایک ایک کر کے اگر آفتاب جہانگیر صاحب پلیز اگر آپ جواب کا موقع ان کو دینے. الطاف حسین کے ساتھ مت ملاؤ خواجہ صاحب. اچھا، آپ کا موقع ہے حسین کے ساتھ خواجہ صاحب مت ملانا. اچھا بریک، شاید ایک بریک کی طرف بڑھنا. چل اوکے ٹھیک ہے. پاکستان تحریک انصاف کے آفتاب جہانگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کریم خان کا پرسن سیفان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. گفتگو تھوڑی گرم ہو گئی ہے، لیکن بریک سے پہلے جو ہے ہم اب سننے رہے تھے بات کہ آفتاب جہانگیر صاحب جو ہیں وہ کچھ سوالات اٹھا رہے ہیں. کریم خواجہ صاحب سے بات کریں گے، لیکن بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. پاکستان پیپلز پارٹی کے کریم خواجہ صاحب بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے. کریم خواجہ صاحب آپ گفتگو وہیں سے جاری کیجیے گا جہاں سے آپ نے چھوڑی تھی. جناب، جب بھٹو صاحب کو سزائے موت کا لاہور سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، میں کلاس 9 میں تھا، کیڈٹ کالج پٹارو میں پڑھ رہا تھا. کیڈٹ کالج پٹارو کی تاریخ میں ابھی بھی آپ جا کر دیکھیں، ہم نے بہت بڑا جلوس نکالا. ملٹری کالج تھا، ہمیں سسپینڈ کیا گیا وہاں سے. میرے چچا اور میرے ماموں، جو اس زمانے میں نام بھی لوں، جناب پیار علی علانہ 1 سے 1.5 سال جیل میں رہے. میرے چچا جناب اعجاز علی خواجہ وہ جیل میں رہے. ہمارے فیملی کے دوسرے لوگ، ان پر سختیاں کی گئی. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں، 83 کی جو تحریک، جس جیل بھرو تحریک تھی، اس میں میں میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا اور 3 مہینے میں جیل میں گیا تھا. میری فیملی کے لوگ 1 سال 1.5 سال. میرے چچا جو ہے 5 سال جیل میں رہے ماشاء کے دوران، اعجاز علی خواجہ صاحب. اور میرے ماموں جناب پیار علی علانہ جو منسٹر رہے ہیں بھٹو صاحب کے دور میں، وہ بھی 5 سال جیل میں رہے. جیل بھرو تحریکیں پیپلز پارٹی نے اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز نے پاکستان کی تاریخ میں 83 میں چلائی تھی. اگر آپ تاریخ پڑھیں گے 86 میں بھی چلی تھی، 81 میں بھی چلی تھی. جیل بھرو تحریک ہوتا ہے والنٹیئر گرفتاری. ہزاروں کی تعداد میں جیلوں میں لوگ گئے. بھٹو صاحب کی جب پھانسی آئی تھی
تو بہت پنجاب کے لوگوں نے اور سندھ کے لوگوں نے اور دیگر صوبوں کے لوگوں نے ٹھیک ٹھاک اخبار آپ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں، جنگ ہے، مساوات ہے، جسارت ہے، یہ سب اخباروں میں ہے. تو بالکل گرفتاری یہ ہوتی ہے، یہ تو گھبراتے ہیں، یہ ڈرتے ہیں، یہ کس طرح گرفتاریاں دیں گے. اچھا خواجہ صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے کہا جیل بھرو تحریک میں آپ کا خاندان نے بھی ظاہر اس چیز کو فیس کیا. جیل بھرنے کی تحریک سے کوئی فائدہ ہوا پاکستان پیپلز پارٹی کو؟ کیا مقاصد حاصل ہو سکے؟ اور اگر ہو سکے تو کیا اب جو پاکستان تحریک انصاف کرنے جا رہی ہے اس سے ان کو کوئی فائدہ ہوگا؟ کبھی عمران خان نے گرفتاری دی ہے، ان میں ہمت ہے گرفتاری کی. کل پتہ چلے گا کہ گرفتاری کیا ہوتی ہے اور والنٹری گرفتاری کیا ہوتی ہے. یہ تو ڈرپوک آدمی ہے ماشاءاللہ. بڑے بہادر تو آپ ہی ہو خواجہ صاحب، آپ کی بہادری ہمیں پتہ ہے، آپ کی بہادری پتہ ہے. جب 19 سال پتہ نہیں 20 سال کے ہو گئے، اس وقت میں بھی 17 سال کا تھا اور میں بھی تحریک کا حصہ تھا 9 ستاروں کی. بتائیں نا کہاں گرفتار ہوئے تھے؟ گرفتار ہونا میں نے اس لیے تو نہیں یہ تحریک میں حصہ لیا تھا کہ میں گرفتار ہوں گا. میں کیوں گرفتار ہوں؟ میں نے کوئی جرم نہیں کیا. آپ نے تو دعویٰ کیا کہ جی ہم بھٹو کو کچھ نہیں ہونے دیں گے، اور خدا کی قسم وہاں پہ لوگ کہتے تھے کہ اندر جا کے بولتے باہر بھائی سارے روڈ بلاک ہو گئے ہیں، ضیاء الحق کی جرت نہیں ہے کہ وہ آپ کو پھانسی دے دے. پھر کیسے پھانسی ہو گئی؟ دیکھیں پھانسی دینا وہ 5 لوگ تھے جنازے میں، 5 لوگ. اور اس کے بعد جب گھڑی خدا اس میں جب دفنایا گیا تب بھی کوئی اتنی بڑی تعداد نہیں تھی. اگر روڈوں پہ لوگ ہوتے، پورا سندھ بلاک ہوتا تو کتنی بڑی بھی طاقت فوج ہوتی، وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتی تھی. کیا آپ 5 آدمی؟ اچھا چلو اس کو چھوڑے، مرتضیٰ بھٹو کے قاتل لوگوں کا کیا حساب کیا آپ نے؟ مرتضیٰ کو جنہوں نے شہید کیا، مرتضیٰ کو جنہوں نے قتل کیا، ان کا کیا کیا آپ نے؟ آپ تاریخیں تو بیان کرتے ہیں کہ ہم شہیدوں کی تاریخ ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا آپ نے؟ بے نظیر کے قاتلوں کے ساتھ کیا کیا آپ نے؟ یہ کیا کہ آپ نے طالب شہنشاہ کو مار دیا، آپ نے جو ہم ٹی وی کے اوپر ہم کوشش اگر ایک کر کے بات کریں گے تو آواز دونوں کی آ سکے گی، ایک کر کے بات کریں گے تو دونوں کی آواز آ سکے گی. اس طرح سے آواز دونوں کی بھی نہیں جائے گی. لیکن کریم خواجہ صاحب، میں جو آپ سے سوال شروع میں پوچھا تھا کہ یہ جو، اور میں آفتاب صاحب سے بھی اس کا جواب دونوں کی طرف ہے کہ یہ تاثر کے عدالت پہ پریشرائز کرنے کی کوشش ہے. آفتاب جہانگیر صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے ہرگز ایسی کوشش نہیں کی ہے. کریم خواجہ صاحب، کیا یہ متعدد بار سیاسی رہنماؤں کی عدالت پیشی کے دوران ہم نے دیکھا ہے کارکنان گئے ہیں، لیکن کیا جو کل ہوا وہ پریشرائز کرنے کی ٹیکٹک تھی؟ آپ اسے کیوں الطاف حسین صاحب سے ملا رہے تھے؟ کریم خواجہ صاحب یہ تو الطاف حسین 2 بننے جا رہا ہے نا. یہ عمران خان صاحب ڈرپوک آدمی ہے. سر الطاف حسین جو ہے وہ ایک شہر کراچی کا لیڈر تھا اور سندھ کا ایک لیڈر تھا. عمران خان اس وقت انٹرنیشنل لیڈر ہے، عالمی سطح کا لیڈر ہے، پورے پاکستان، کشمیر، گلگت بلتستان کا لیڈر ہے. آپ الطاف حسین سے ملا رہے ہو؟ کیوں گھبراتے ہو؟ آپ نہیں گھبراتے، ہم تھوڑی گھبراتے. یہ 12 مئی بیٹھے ہوئے تو ہے نا، یہ 12 مئی چینل میں بیٹھے ہوئے یہ گھبراتے تھوڑی ہیں. جو کیا یہ کوشش تھی عدالت کو پریشرائز کرنے کی؟ آفتاب جہانگیر صاحب آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ ایک پتا بھی نہیں ٹوٹا وہاں پہ، ایک پتھر بھی کسی کو نہیں مارا گیا. یہ کہتا تھا کہ سارے ہائی کورٹس پر لوگ آ جاتے تھے، بالکل کوئی پریشرائز کرنے کی وہ نہیں تھی. یہ لوگوں کی محبت ہے، لوگوں نے پہلے سے کہا ہوا ہے کہ ہم جیل بھرو کے تحریک کا حصہ ہیں. آپ پکڑتے نا کل، آپ جیلوں میں لے کے جاتے، آپ پکڑتے سب کو، یہ کر رہے ہیں آپ پکڑتے. یہ کل جا کر گرفتاری دی اپنے ساتھ لوگوں کے ساتھ 50,000. ایک اور اہم سوال ہے سر، تھوڑا سے جیل بھرو تحریک سے اور اس سے توشہ خانہ سے آگے بڑھتے ہوئے میں دونوں معزز مہمان آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. صدر پاکستان ایک تاریخ اعلان کر چکے ہیں انتخابات کی. اس پر ایک بحث ہو رہی ہے کہ کیا یہ آئینی قانونی طور پر درست ہے رویہ یا نہیں ہے. میں چاہوں گا ایک ایک کر کے ہم اپنی باری بات کریں. پہلے کریم خواجہ صاحب آپ کا میں اختلاف اگر اس پر ہے تو مجھے بتائیں. صدر پاکستان کی جانب سے تاریخ کا اعلان کرنا انتخابات کی، پھر آفتاب جہانگیر صاحب کا بھی موقف لیں گے. کیا صدر پاکستان سیاسی طور پہ استعمال ہوئے، کیا یہ آئینی طور پہ درست تھا رستہ یا نہیں تھا؟ کریم خواجہ صاحب پہلے آپ کی طرف. دیکھیں جو لا یہ کہتا ہے کہ صدر مملکت کا کوئی اختیار نہیں ہے، اس پر ویسے بھی آرٹیکل 6 اس پر سوری پر عمران خان پر لگنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے پہلے بھی اسمبلی توڑی ہے. اور جب موقع ملے گا، یہ جو بریچ آف کانسٹیٹیوشن ہے، ہمارے کانسٹیٹیوشنل ماہر کل کہہ چکے ہیں، رضا ربانی کی پریس کانفرنس آ چکی ہے کہ اس کا رائٹ نہیں ہے، اس کا کام ہے جا کر ڈینٹل پریکٹس کرے، عزت سے ریزائن دے دے. وہ جو کیوس اور جو غلط حرکتیں کر رہا ہے، تو آرٹیکل 6 تو لگے گی، اس پر بھی لگے گی، سوری پر بھی لگے گی، عمران خان پر بھی لگے گی موقع کی مناسبت سے. تو انہوں نے بریچ آف کانسٹیٹیوشن کیا ہے.
اور غلط کیا ہے اس کو کوئی رائٹ نہیں پڑتا ہے. وہ میرے خیال سے اداروں میں تصاد کرنا چاہتے ہیں, اپنے اختیارات اس کا پریزیڈنٹ کا ہے ہی نہیں, جو کانسٹیٹیوشنل ماہر کہتے ہیں, وہ غلط کیا ہے اس نے. اچھا, اور آفتاب جہانگیر صاحب آپ کا رسپانس ہے اس کے اوپر. اچھا دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ میں لا سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میں نے کل سے جب بیٹھ کے میں دیکھ رہا ہوں مختلف ماہر قانون کو, وہ یہ کہتے ہیں کہ بالکل اس کا رائٹ تھا, وہ استعمال کر سکتے تھے. اب ان کے پاس راستہ ہے, آپ یہ جو مرضی اختیار کریں, سپریم کورٹ میں چلے جائیں, کہیں بھی چلے جائیں, آرٹیکل 6 لگا کے بھی خوش ہو جائیں, سمجھے نا. لیکن آئین اور قانون کے مطابق جب آپ گورنر جب ڈیٹ نہیں دے گا 90 دن کے اندر, تو پھر کسی نہ کسی کو تو یہ اسٹیپ اٹھانا ہے. اور پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے سپریم کمانڈ ہے, اس نے بالکل محسوس کیا کہ آئین کی وائلیشن ہو رہی ہے, تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جی 9 اپریل کو, جو 9 مارچ کو جو ہے, یا وہ کون سی تاریخ انہوں نے دی اپریل کی, 9 اپریل کو جو ہے وہ دونوں صوبوں میں الیکشن ہوں گے. اگر کسی کو اعتراض ہے تو سپریم کورٹ پہ جا کے الیکشن بھی رکوا دیں, اور جو مرضی لگوانا چاہیں وہ لگوا لیں, پھر اس وقت پتہ چل جائے گا, آرگومنٹس آ جائیں گے آپ کے سامنے, کورٹ کا فیصلہ بھی آ جائے گا. درست ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے کہ آئینی حق ہے ان کا, اگر کوئی سمجھتا ہے قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو وہ جائیں اور جا کر عدالت سے رجوع کر سکتے. لیکن یہ بتائیں کہ آرڈیننس والا جو معاملہ تھا, جو ابھی آپ منی بجٹ کی بات بھی کر رہے تھے کچھ دیر پہلے آفتاب صاحب کے 61 ممبران نے پاس کر دیا, اس پر بھی میں دونوں کی رائے جانا چاہوں گا. پہلے کریم خواجہ صاحب آپ کی رائے کہ ایک بل جو ضمنی ترمیمی بل آیا تھا حالیہ, جسے منی بجٹ کہا گیا, 170 ارب روپے کے ٹیکسز تھے, صدر پاکستان نے انکار کیا آرڈیننس جاری کرنے سے, پھر ہم نے دیکھا پارلیمان میں ہوا, اسحاق ڈار صاحب نے پھر پارلیمان سے یہ منظور ہوا. تو یہ جو رکاوٹ آئی, یہ آئینی قانونی جمہوری طور پر درست تھی صدر پاکستان کی طرف سے, یا یہ کریم خواجہ صاحب یہ سیاست تھی, یہ کیا تھا آپ کی نظر میں؟ یہ پریزیڈنٹ جو پاکستان جو ہے تحریک انصاف کا جو ہے بونافائیڈ سرٹیفائیڈ اور جو ہے کارکن ہے, اس کو چاہیے کہ وہ پریزیڈنٹ پاکستان بنے, اور جو پریزیڈنٹ پاکستان کی حیثیت سے وہ چلے. مگر وہ میرے خیال سے ابھی تک ایک امیچور, بیسکلی تربیت یافتہ نہیں نا, سیاسی لوگ نہیں ہیں, تربیت یافتہ نہیں ہے. ماشاءاللہ, ان کو زوری اکٹھا کر کے کسی کو صدر بنایا گیا, کسی کو پرائم منسٹر, کسی کو زوری اٹھا کر, جن کے ڈومیسائل نہیں تھے ان کو ایم این اے اور ایم پی اے بنا دیا گیا. سیاسی تربیت نہیں ہے, بیسکلی فاشسٹ سارے کراچی کی نوکریاں جعلی ڈومیسائل کے ذریعے آپ لوگوں نے چھین لی, نوجوانوں کو بے روزگار کیا آپ نے کراچی کے جعلی ڈومیسائلوں کے اوپر. پارٹی ہے در بدر چل رہی ہے, جس طرح جو ہے نا بنی اسرائیل جو ہے سینا کے میدان میں جو ہے 200 سال تک بھٹک رہی تھی, اب یہ بھٹکیں گے پاکستان میں. اب نہیں بھٹک رہے سر, بھٹک کہاں پہ رہو, جاؤ سندھ کی حالت تو دیکھو, سندھ کی حالت دیکھو, آپ کو پتہ چل جائے گا, سینا کا بل والے میدان بھی یاد آ جائے گا آپ کو. جی آفتاب صاحب, ان کا موقف آیا ہے, کہتے ہیں یہ سیاسی طور پہ استعمال ہوا. سیاسی تربیت ہے ہی نہیں سننے کی صلاحیت ہے, نہیں بات کرنے کی صلاحیت ہے, نہیں آرگومنٹ کی صلاحیت ہے. آفتاب جہانگیر صاحب آپ کا رسپانس کیا ہے اس کے اوپر, یہ جو مالیاتی بل منظور ہوا پارلیمان سے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ آپ غیر سنجیدگی کا عالم دیکھیں, غیر سنجیدگی کا عالم دیکھیں کہ ایک تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے کہنے پر, ابھی تو دیکھتے جائیں آگے آگے اور کیا کرتے ہیں, کہ آئی ایم ایف کے کہنے پر ابھی تک سائن نہیں ہوا ہے آئی ایم ایف ہے, لیکن ٹیکسز پہ ٹیکسز, ٹیکسز پہ ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں. اچھا ابھی دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت مجھے بتائیں کل کے اجلاس کے اندر کون سی پارٹی کے 15 پارٹیوں کے کون سے لیڈر وہاں موجود تھے. ان کا لیڈر جو کہ آصف علی زرداری صاحب وہاں موجود تھے کل کے اجلاس میں, اور آپ کے لوگ موجود تھے جنہوں نے اس کی تائید کی ہے, یا بلاول صاحب جو ہیں اس وقت وہ گوگل میں تلاش کرتے ہیں کون سا ملک رہ گیا ہے جہاں پر جا کر میں جو ہے ملاقاتیں کروں, وہ تو ابھی ڈھونڈ رہے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی نکل آئے ملک کہ ہم نے تو سنا ہی نہ ہو, کوئی جزیرہ نکلا ہے. بلکہ میں تو اب ریسرچ کر کے آپ کو دوں گا کریم خواجہ صاحب, لیکن میں اسمبلی میں جا رہا ہوں انشاءاللہ, تو میں وہاں پہ دوں گا کہ بلاول صاحب سوال دوبارہ آفتاب صاحب, صدر پاکستان کی جانب سے یہ کہنا کہ پارلیمان سے ہو پاس نہ کہ آرڈیننس سے, یہ اس پر میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ سیاسی طور پہ انہوں نے اپنے آفس کا استعمال کیا اور یہ ان کی سیاسی تربیت کی کمی تھی. آپ کیا کہتے ہیں آفتاب صاحب اس بارے میں؟ بالکل ایسا نہیں ہے, کہ بات یہ ہے کہ جب آپ بل لے کر آ رہے ہیں تو اگر آپ سمجھتے ہیں, کیونکہ اگر آپ نے عارف علوی صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان پہ چھوڑنا تھا تو ہو سکتا ہے وہ آرڈیننس پہ سائن نہیں کرتے, تو انہوں نے آپ نے جا کر پارلیمنٹ کا وہ لیا سہارا, اور پارلیمنٹ کا سہارا بھی ایسا لیا کہ وہ بیچارے پریشان ہیں جو اندر تھے کہ وہ کرے کیا. میں تو حیران تھا کہ وہ بیچارے ابھی گھر جاتے ہوں گے, ان کے بیوی بچے پوچھتے ہوں گے, محلے والے ووٹر پوچھتے ہوں گے کہ آپ کس کے اوپر وہ کر آ گئے ہیں, ووٹ دے کر آ گئے, کہ یہ مطلب اتنی مطلب حالت ہے ان کی کہ کوشش بھی نہیں کرتے. ان کو کوئی ان کا اپنا دوست
جہاں پر ان کی جائیدادیں یا وہی بیچ کے لے آؤ. 1 ارب ڈالر کی خاطر آپ نے پورے قوم کو گروی رکھ دیا ہے. 1 ارب ڈالر تو آپ بیچو گے, پراپرٹیاں اپنی بیچو گے, دبئی کی, سعودی عرب کے محل, لندن کی پراپرٹیاں, اور سوئٹزرلینڈ کے اندر جو بینک اکاؤنٹس میں پیسے ہیں, تو 1 کیا 10 ارب ڈالر لے کے آپ لا کے قوم کو کہو یہ لو جی. لیکن صدر پاکستان نے سائن اس وجہ سے نہیں کیا کہ اس پہ آئینی اور قانونی, یا وہ سمجھتے تھے کہ جمہوری روایت ہے کہ پارلیمنٹ سے جانا چاہیے, یا پھر اس لیے نہیں کیا کہ اس پہ 117 روپے کے ٹیکسز تھے؟ وجہ کیا تھی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ محسوس کر رہے تھے کہ جی یہ ٹیکسز بہت زیادہ بوجھ ہے, اور دوسرا یہ کہ پارلیمنٹ جب ہے اس وقت تو پارلیمنٹ کے اندر سے لے کر جائیں. اور اگر مطلب ایسے بہت دفعہ ہوا ہے, اگر صدر نے کسی آرڈیننس کو نہیں سمجھا, ان کی صوابدید کے اوپر ہے کہ بھئی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قوم کے لیے بہتر ہے تو میں اس کے اوپر سائن کر دیتا ہوں, اگر نہیں ہے تو نہیں کرتا, اس میں کیا حرج ہے؟ بھائی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اب اگر یہی بات ہے تو پھر تو جمہوری اصولوں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو آرڈیننس فیکٹری کہا جاتا ہے کہ ایوان صدر بن جاتا ہے. اکثر ادوار میں کہا گیا ہے, تحریک انصاف کے دور میں بھی 40-45 آرڈیننسز کا کہا گیا, تذکرہ ہوتا ہے کہ ہوئے منظور. تو یہ تو پھر تو درست اقدام تھا خواہش صاحب, اس لحاظ سے دیکھا جائے عارف الوی صاحب کا کہ جمہوری طریقوں کے ساتھ پارلیمنٹ اس کو منظور کرے, کیونکہ ایک مالیاتی بل ہے, اس کے ٹیکسز بھی امپیکٹ ہوگا. تو خواہش صاحب اس میں غلط پھر کیا تھا؟ سفیان خان صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کچھ لوگ بہت یاد رکھے جائیں گے. غلام محمد گورنر جنرل, اس کے بعد سکندر مرزا, اس کے بعد ضیاء الحق, ایوب خان, بیچ میں ایک نام چھوڑ دیا خواجہ صاحب. اچھا یا برا یاد تو رکھیں گے نا خواجہ صاحب, آپ نام لے لو, کہو اچھائی بھی لے لو, ایک ایک کر کے پلیز ان کا موقف آنے دیں, پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں صاحب پلیز. جی خواجہ صاحب, کیوں جذباتی ہو رہے ہو یار؟ میں نہیں جذباتی ہو رہا, آپ جب آپ وہ کرو گے تو میں آپ کو روکوں گا. تو آپ پورا نام پورا ہسٹری پوری بیان کریں, ہسٹری پوری بیان کریں آپ. تربیت سیکھو نا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو عارف الوی ہے, یہ غلام محمد جو تھا گورنر جنرل اور سکندر مرزا, وہ اسی طرح کرتا تھا, یہ بھی اسی طرح کر رہا ہے. تاریخ میں اس کو اسی لفظوں سے یاد کیا جائے گا. اس کی صدارت اسی طرح ہوگی, اس پر آرٹیکل 6 بھی لگے گا, اس کے ساتھ عمران خان پر بھی لگے گا. انہوں نے بریچ آف کانسٹیٹیوشنز کی ہے, اس کی تربیت نہیں ہے. اس کو چاہیے کہ یہ ریزائن کر کے ڈینٹل سرجری کی پریکٹس شروع کرے. بیچارے لوگ در بدر پھر رہے ہیں ان کے جو پیشنٹ ہیں. اور بھی اور دوسروں کے شعبے بھی تو بتا دیں خواجہ صاحب, دوسروں کے شعبے بھی تو بتا دیں ہر چیز میں کہ ان کا کاروبار کیا تھا, وہ بھی بتا دینا کہ اگر آپ سیاست سے ریٹائر ہوتے تو کون سا کاروبار کرو گے. یہ تو پھر بڑا معزز پیشہ ہے, ڈینٹسٹ اور ڈاکٹر, یہ بڑا معزز پیشہ ہے. تو بہتر یہ ہے کہ چھوڑ دیں یار, جا کر پریکٹس کرے. پاکستان کا کیوں مذاق بھائی سب کو چھوڑ کے جانا ہے, اپنے اپنے پیشے پہ جائے نا. نہیں آپ میں یہ کریم صاحب ایک سوال پھر دوبارہ آپ دونوں کی طرف, کیونکہ کریم صاحب آپ کی طرف پہلے آئین کی آپ کہہ رہے ہیں آئین شکنی ہوئی ہے, آرٹیکل 6 ہے. اچھا, تحریک انصاف یہ الزام پی ڈی ایم پر لگا رہی ہے, حکومت پر لگا رہی ہے کہ اگر الیکشنز نہیں ہوتے ٹائم پر تو یہ بھی آئین کی شکنی, آئین کی خلاف ورزی, آئین کی پامالی ہے. کریم خواجہ صاحب آپ بتائیں اس پر آپ کا موقف کیا ہے, پھر ہم تحریک انصاف کا موقف جانتے ہیں. کیا واقعی میں اگر الیکشنز ڈیلے ہوتے ہیں اور 90 ڈیز میں نہیں ہوتے تو یہ کیا کانسٹیٹیوشن کے خلاف ورزی ہے؟ یہ بھی وہی اسی زمرے میں جیسے عارف الوی پہ آپ کہہ رہے ہیں, یہ وہی معاملہ ہوتا ہے خواجہ صاحب؟ دیکھیں, ہم نے یہ جو فیصلہ ہے وہ الیکشن کمیشن پر چھوڑا ہے. الیکشن کمیشن جو فیصلہ کرے گی پی ڈی ایم ایکسیپٹ کرے گی, پیپلز پارٹی بھی اسی پوائنٹ آف ویو پر ہے. یہ لوگ خود عدالتوں میں بھی گئے ہیں, ان کے لوگ, اگر وہ عدالتیں کیا فیصلہ کریں گے, وی اسٹینڈ بائی عدالتیں, ہم اسی عدالتوں پر پریشر نہیں کریں گے جس طرح الطاف حسین اور یہ کر رہا ہے. نہیں, ہم یہ چاہیں گے کہ پیچھے ہو, جو قانون میں ہے, کانسٹیٹیوشن میں ہے, اور جو فیصلے ہوں گے ہم مانیں گے وہ چیز. ہم کیوں کانسٹیٹیوشن بنانے والے یہ تو چاہ رہے ہیں کہ یہ کانسٹیٹیوشن ختم ہو جائے, صدارتی الیکشن آ جائے اور صوبوں کے اختیار ختم ہو جائے. بیسک تو یہ پارٹی اس لیے بنی تھی نا, بیسکلی تو فاشسٹ پارٹی ہے اور پاکستان میں صدارتی نظام لانا چاہتی ہے. یہ اپر مڈل کلاس کے سینٹرل پنجاب کی پارٹی ہے بیسکلی. عمران خان سینٹرل پنجاب کا لیڈر ہے, پاکستان کا لیڈر نہیں ہے. سینٹرل پنجاب بھی کچھ پاکٹس کا لیڈر ہے. ماشاءاللہ, تو بھلے وہ کرے, جا کر ہمیں کیا ہے. سارے پنجاب کا, ساؤتھ پنجاب کا نہیں ہے, کے پی میں بھی اس کی چیزیں ختم ہو گئی ہے, پنجاب, سندھ اور بلوچستان میں تو ہے ہی نہیں. تو بھلے جا کر کریں, ہمیں کیا ہے. ہم جو قانون کہے گا, الیکشن کمیشن کہے گا, عدالت کہے گی. اچھا, اس سے پہلے کہ آفتاب صاحب میں آپ سے جواب اس بات کا لوں, کریم صاحب, یہ
اگر کیونکہ آپ اس کا ضمنی سوال ہی کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ سینٹرل پنجاب کی پارٹی ہے, آپ کا موقف ہے, مجھے بتائیں کیونکہ پھر یہ آفتاب جہانگیر صاحب بھی تو ایم این اے ہے کراچی سے اور 14 سیٹیں انہوں نے نکالی ہے شہر کراچی سے تحریک انصاف نے, تو وہ مینڈیٹ کیا تھا, وہ غلط تھا مینڈیٹ کیا تھا, اس مینڈیٹ کو آپ کیا سمجھتے ہیں خواجہ صاحب؟ وہ آسمانوں سے جو ہے وہ شجاع پاشا اور ظہیر الاسلام اور اپنا یہ حمید جو ہے اور باجوہ صاحب کی بلیسنگ کی وجہ سے یہ سب بنے ہیں. یہ جو بھی سسٹم بنا تھا اور یہ اس پر ابھی کتابیں لکھی جائیں گی, یہ ایک جس طرح کمپوچیا میں جو ہے یہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے, اس طرح یہاں پاکستان میں بھی اس کی. اب آفتاب صاحب کا جواب میں لیتا ہوں. جی آفتاب صاحب پلیز آپ اپنا جواب دیں. سر کیا یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی الیکشنز اگر ڈیلے ہوتے ہیں؟ اور دوسرا جو میں نے کراچی کے انتخابات میں پوچھا. اچھا دیکھیں بات سنیں, بات یہ ہے کہ یہ ایک آئینی وہ ہے کہ 90 دن کے اندر آپ نے الیکشن کروانا ہے. اگر آپ 90 دن کے اندر الیکشن نہیں کرائیں گے تو آئین شکنی ہوگی, جس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ آرٹیکل 6 بھی لگ جائے. اچھا یہ جب یہ وقت گزرے گا تو آپ دیکھیے گا کہ پاکستان بار, سپریم کورٹ بار, سندھ بار, یہ سارے بار جو ہے نا وکلا کی ٹیمیں یہ جائیں گی عدالت کے اندر کہ جی یہ قانون آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے. ایک بات. اچھا دوسری بات یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آئین کی یہ وہ ہے تو جو دوسرے آئین کو توڑ رہے ہیں جن کا انہوں نے ذکر کیا, جنرل پاشا کا ذکر کیا, ظہیر الاسلام کا ذکر کیا, باجوہ صاحب کا کیا, یہ ان کے کہنے کے مطابق انہوں نے بھی آئین توڑا, غیر آئینی حرکت اقدام اٹھائے, تو ان پر کیوں نہیں مقدمہ بنا لیتے آپ؟ آپ نے سوال کریم خواجہ صاحب سے, خواجہ صاحب کچھ کہنا چاہیں گے اس پہ؟ جی دیکھیں ہم نے تو بنایا تھا نا, یہ پرویز مشرف پر بنایا, پھر یہ دھرنے. نہیں ابھی وہ تو بیچارے اس کو باہر بھی بھیج دیا, ابھی جو موجود ہے ان کے لیے تو کر لیں. ماضی کی باتیں نہ کریں, ماضی کی باتیں کریں گے تو بہت ساری باتیں. ایک پروگرام میں نے ماضی کی باتیں کریں گے تو آپ نے غلام محمد کا نام لیا, آپ نے فلانے کا نام لیا, آپ نے ضیاء کا نام لیا, آپ نے, لیکن بیچ میں ایک پرائم منسٹر آف پاکستان گزرے, ان کا آپ نے نام نہیں لیا, شیخ مجیب کا نام لیا, آپ نے سب کا نام لیا. تو ان سیریز کے اندر ایک ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی تو تھے, ان کا اچھائی یا برائی میں کسی میں تو نام لے لیتے. کیا لے کر آیا تھا اسی طرح جو ہے اس کو لے کر آئے تھے. سر میں یہ کون لے کر آیا تھا؟ آفتاب صاحب آپ کا سوال جو تھا نا وہ یہ تھا کہ آپ آرٹیکل 6 لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے اس وائلیشن پہ. کریم خواجہ صاحب کیا آرٹیکل 6 آپ لوگ چاہتے ہیں لگانا؟ یہ تمام نام جو آپ نے خود لیے, انتخابات مینوور ہوئے, یہ مینوپولیٹ ہوئے, تو آپ جائیں گے کہ آپ کی قیادت یہ کرے فیصلہ کہ ان پر آرٹیکل 6 لگایا جائے؟ خواجہ صاحب دیکھیں وقت پر فیصلے ہوتے ہیں, اس وقت میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں, نہیں میں اس سطح کا جو ہے فیصلہ ساز آدمی ہوں, ایک سیاسی ورکر ہوں, اور ہماری جو قومی زندگی میں مسٹیکس یہ ہوئے ہیں کہ ہم نے یہ آمروں کو, غاصبوں کو, غداروں کو اگر سزائیں نہیں دی تو پھر تو یہ پاکستان نہیں چل سکے گا. یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے. اب جو بھی فیصلہ ہوگا ہمیں قبول ہے. اور جنہوں نے سوال یہ پوچھا ہے آفتاب جہانگیر صاحب, کیا آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ ہونا چاہیے آرٹیکل 6, یا آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ لگائیں آرٹیکل 6, یا آپ اگر حکومت میں ہے تو آپ لگائیں گے آرٹیکل 6؟ آپ نے سوچا ہے کچھ آپ کی گورنمنٹ کی پالیسی ہوگی؟ یہ دمی نہیں ہے, یہ کیا کریں گے, یہ کیا ان میں دمی نہیں ہے, یہ پاکستان. جی آفتاب صاحب آپ آرٹیکل 6 لگائیں گے؟ جو نام سارے انہوں نے بتائے. جی اگر کوئی ایسا اقدام جس سے ملک کے آئین میں اور ملک کی سلامتی میں کوئی بھی خطرہ ہوگا, چاہے وہ کوئی بھی کرے, چاہے آفتاب جہانگیر کرے, اس پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. اگر یہ سمجھتے ہیں, جبکہ یہی کہہ رہے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ جنرل پاشا, ظہیر الاسلام, باجوہ صاحب, یہ جو نام لیتے رہتے ہیں سب کے, اگر انہوں نے آئین سے ہٹ کر کوئی کام کیا ہے, تو آئین سے ہٹ کر کام کیا, تو یہ تو بڑا اچھا موقع ہے کہ 15 جماعتیں ایک ساتھ کھڑی ہیں, کوئی اپوزیشن نہیں ہوگی, کوئی روڈوں پہ جلوس جلسے نہیں نکالیں گے, سمجھے نا. 15 کے 15 یہ کہیں گے کہ ہاں انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے, انہیں آئین کی خلاف ورزی کرنے پہ جو سزا ملتی ہے وہ ملنی چاہیے. تو یہ تو بہت اچھا کام ہے, یہ کر لیں, تاکہ آج سے نئی سیریز شروع ہو پاکستان کی, تاکہ کسی کو آئندہ ہمت نہ پڑے پاکستان کے اندر کہ وہ آئین کے خلاف کوئی کام کرے, وہ کوئی اس قسم کے اقدام کرے جو عوام کے برخلاف ہوں, عوام کی. صاحب اس میں سے ایک نام جو ہے جنرل باجوہ کا, ان پہ تو عمران خان صاحب نے خط لکھا ہے صدر پاکستان کو, تو کم از کم ان کے خلاف تو پھر آپ لوگ حکومت میں آ کے کوئی کارروائی جب آئیں گے حکومت میں, دیکھیں جب حکومت میں آئیں گے انشاءاللہ تعالی ہے, اور 2 تائی اکثریت سے آئیں گے تو بہت سارا کام کرنے کو ہے. یہ والا کام کریں گے آپ پھر؟ بالکل کریں گے. اگر ہم یہ محسوس کریں گے, اور جس طرح ہم محسوس کر رہے ہیں, سمجھے نا, آپ محسوس کر رہے ہیں اور کریں گے بھی, اور فیصلہ کریں گے. جی خواجہ صاحب یہ کریں گے کہہ رہے ہیں حکومت میں آ کے, کیونکہ ان کا موقف ہے, تو کریں گے پھر یہ؟ میرے خیال سے یہ خود پھر دھرنا لگائیں گے, جس طرح 2014 میں انہوں نے
تو اس پر پرویز مشرف کا کیس چلا تھا، تو انہوں نے اسی کے لوگوں کے کہنے پر دھرنے لگائے تھے نا، طاہر قادری اور یہ، ان میں کیا دم ہے یہ کریں گے؟ اچھا چلے دم یہ دیکھ لے گا، پاتی ہے، ان میں کمی نہیں ہے. آپ دم دیکھ لیجئے گا. آپ میرے کہنے پہ نا سفیان، میرے کہنے پہ کراچی کے 14 تھانوں کے ایس ایچ او مجھ کو دے دو ہے، پھر میں آپ کو بتاؤں گا. 18 کے دے دو پھر میں آپ کو بتاؤں گا، سمجھے نا. 21 کے دے دو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ جیتتے ہو. جو طریقہ کار آپ اختیار کر رہے ہو پر جو بھی اب نئی حکومت بنے گی وہ آیا آرٹیکل 6 یا اس سے بنیادی فیصلے ہیں وہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. آج بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے آفتاب جہانگیر، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کریم خواجہ اور اینکر پرسن سیفان خان ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا.